السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، سب سے پہلے یہی شخصیت تھی جنہوں نے تائید کی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال مانگا دین کے لیے، سارا گھر نچھاور کر دیا۔ جب تزویج کی ضرورت پڑی، شادی کی ضرورت پڑی، اپنی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر دے دیا، نکاح کے لیے پیش فرما دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم ساتھی، یہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کا احسان کا بدلہ دے دیا ہے، واحد یہ شخص ابو بکر ہے، اس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائیں گے۔ اور امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر جتنے دروازے صحابہ کے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں، لیکن سیدنا ابو بکر کا دروازہ وہاں اس مسجد کے اندر ہی کھلتا رہے، تو یہ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا تعلق تھا، محبت تھی، اور سیدنا ابو بکر کا یہ احسان تھا اس دین پر کہ اپنا مال بھی سارا اور اپنا لخت جگر سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے لیے پیش فرما دینا۔ اور یہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا جگرا تھا۔ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی دین کی ضرورت ہو، اسلام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ کے دین کے لیے قربان ہوں، ہمارا مال لگے، ہماری جان لگے، ہماری اولاد لگے، ہم اس انداز سے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں جس طرح ہمارے بڑوں نے دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو صرف سن کر گزارنے نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت سے اللہ سننے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔